السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے ساتھ میں اپنے ڈیلی کی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ آج رات کو آئے تھے مینگو، تو پھر بچوں نے صبح صبح فرمائش کی کہ مما صبح ہم جب اٹھیں گے تو ہمارے لیے ملک شیک بنا دینا نا۔ تو آج ہم ملک شیک پی کر ہی پڑھنے جائیں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ ناشتے میں اور تو کچھ نہیں بنایا تھا، جسٹ ملک شیک میں نے بنایا تھا، اور ملک شیک بنا کر پلا کر بچوں کو قرآن مجید بھیج دیا تھا، کیونکہ قرآن پاک بچے جسٹ 1.5 یا 2 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں نا، کبھی کبھار اس سے بھی پہلے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے لائٹ سا میں نے یہ بس جوس بھی ہیوی ہو جاتا ہے مینگو کا نا، تو پیٹ ہی بھر جاتا ہے بچوں کا نا، کچھ کھایا نہیں جاتا بس۔ تو ان کے پاپا آ گئے تھے اور وہ میری ہیلپ کروا رہے تھے ساتھ ساتھ میں نا ملک شیک بنوانے میں، کیونکہ ایک ہاتھ میں نے کیمرہ لیا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے میں بنا رہی تھی، تو وہ دیکھ رہے تھے، تو پھر وہ آ گئے نا میری ہیلپ کروانے کے لیے۔ تو بس پھر ہم نے دونوں نے مل کر ملک شیک بنایا، بچوں کو دیا، بچوں نے پیا، اور عائشہ رابیل کو بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا نا۔ ہم لوگ اکثر ڈیلی واک پر جاتے ہیں، تو ہم لوگ نا کل ہم گئے تھے، تو باہر سے ہم نے ملک شیک لیا، تو اتنا مہنگا ایک ملک شیک کا گلاس 180 کا تھا نا، 180 کا گلاس تھا، اور ہم لوگوں کو جیسے ہم لوگوں نے چار گلاس لیے اور اتنا مہنگا پڑ گیا تھا۔ اور گھر میں اگر ملک شیک ہم بنائیں تو کم پیسوں میں بنتا ہے، اور بچے بھی دل بھر کے پیتے ہیں جتنا ان کا دل چاہے نا، اور اچھا بھی بنتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی مرضی کے مینگو ڈالیں گے، دودھ صاف ستھرا ڈالیں گے، اور اسی طرح سے۔ تو یہ دیکھیں ختیجہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ختیجہ کو اتنی جلدی تھی جوس پینے کی، اس نے ہاتھ ہی بیچ میں ڈال دیا اور کہہ رہی ہو سب سے پہلے جیسے مجھے پلا دو نا جوس، اور کسی کو نہ پلاؤ، اور یہ نا پھر شوق سے پی رہی تھی۔ تو بہت فائدہ مند اور مفید ہوتا ہے نا گھر میں ملک شیک بنانا، تو آپ لوگ بھی پلیز گھر میں بنایا کریں، باہر سے نہ پیا کریں نا۔ تو اب میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں ہی بناؤں۔ اس دن پہ بچوں نے ضد کر دی باہر سے نا وہ بس ملک شیک پینے کی، تو ہم لوگوں نے پی لیا نا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں ہی بندہ بنائے، اور کافی بن جاتا۔ ابھی بچے آپ سے بات کر رہے تھے، پر میں وائس اوور کر رہی ہوں نا اس ولاگ میں۔ یہاں عائشہ بھی آپ لوگوں سے باتیں کر رہی تھی، اور رابیل بھی نا آپ لوگوں سے باتیں کر رہی تھی، اپنی مہندی دکھا رہے تھے۔ یہاں عائشہ کو میری گھر میں پڑی ہوئی مہندی، اور یہ دونوں بہنیں شروع ہو گئیں مہندی لگانے پہ، ساری انہوں نے بیڈ شیٹ سب کچھ خراب کر دیا، تو ساری چیزیں مجھے دوبارہ سے وہ کرنا پڑا۔ آج آیا تھا بیف پکانے کے لیے، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ بیف کو بھی بناتے ہیں۔ اور آج میں نے کپڑے دھلوائی کروائے تھے، تو اتنے جس دن کپڑے دھلتے ہیں تو اس دن بہت زیادہ ایکسٹرا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ کپڑوں کو فولڈنگ کرنا، کوئی ایک انسان کے کپڑے نہیں ہیں، 4 بچوں کے، پاپا کے، میرے، بہت سارے کپڑے ہو جاتے ہیں نا، بیڈ شیٹیں وغیرہ، پردے وغیرہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ختیجہ کی، ان سب کو سنبھالتے سنبھالتے بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے میں نے نا پریشر کوکر میں سیٹی لگا دی تھی، پھر بیٹھ کر آرام سے نا میں نے کہا چلیں کپڑے فولڈ کر لیتی ہوں۔ یہاں سے بیڈ شیٹیں وغیرہ سب کچھ میں نے ہٹا دی تھی، سب دھلے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو یہاں میرا کمرہ تھوڑا سا رف نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ پھر کپڑے فولڈ کر رہے تھے۔ عائشہ میری ہیلپ کروا رہی تھی، ختیجہ کا دیکھو کپڑوں میں بیٹھ کر بہت زیادہ مستیاں کر رہی تھی۔ اور پیاری یوٹیوب فیملی، میں ہمیشہ جب کپڑے فولڈ کرنے لگتی ہوں نا تو اپنے پاس نلکی اور سوئی ضرور رکھتی ہوں نا۔ تو یہ دیکھیں بچوں کے جتنے بھی پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ہی سی لیتی ہوں، نہ کہ بعد میں ہم الماری سے کپڑے اٹھائیں ارجنٹ پہننے کے لیے تو پتہ چلے کپڑے ہی پھٹے ہوئے ہیں نا، کیونکہ بچوں کے کپڑے ہیں اکثر تھوڑے تھوڑے پھٹ جاتے ہیں نا،
تو میں اور میرے ویسے بھی ایمرجنسی کے ہوتے ہیں بچوں کو پلانا، کیونکہ بچوں نے صبح قرآن پاک جانا ہوتا ہے، میں جلدی جلدی فریش کرتی ہوں بچوں کو، بس کپڑے نکالتی ہوں اور پہنا دیتی ہوں، چیک نہیں ہوتے اس ٹائم. تو میں فولڈنگ کے دوران ہی سب کپڑے میں چیک کر لیتی ہوں نا، جو پھٹے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. اور یہاں دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ عائشہ میری ہیلپ کروانے آ گئی تھی. جتنے بھی چھوٹے کپڑے تھے میں نے کہا عائشہ آپ فولڈ کر دو. یہ سارے چھوٹے کپڑے عائشہ نے فولڈ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو نیک کرے. تو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. میں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے، سب کی بیٹیوں کے لیے، اور جتنے بھی میری یوٹیوب میں میری بہنیں ہیں ان میرڈ ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا نا. تو انسان کو سب کو بیٹیاں بہت بہت پیاری ہوتی ہیں، پر ماں باپ کو بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور اچھا گھر اچھا بار ملے انہیں، اور ہنستی مسکراتی رہیں، کھلکھلاتی رہیں نا. تو بس یہاں پھر ہم جب تک سیٹی لگی تھی تو میرے جتنے کپڑے تھے سارے فولڈ ہو گئے تھے نا. چھوٹے کپڑے عائشہ بھی کر رہی تھی اندر. تو جب تک میں نے آ کر یہاں بھنائی کی اچھے سے اور شوربے کا پانی ڈالا، یہاں ہمارا یہ سالن تیار ہو رہا تھا. اندر جا کر میں نے جلدی سے روم کی سیٹنگ کر لی، بیڈ شیٹ وغیرہ بچھا دی روم میں. تو جو کپڑے الماری میں لگانے والے تھے سارے سیٹنگ کر کے الماری میں لگا دیا میں نے. تو سارا روم نیٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہمارا کھانے کی یہ دیکھیں فائنل لک بھی فالو کی. تو یہ عائشہ رابیل سب ہم لوگ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. تو ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں. اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتے ہیں اور مل جل کر کھانا کھانے میں فیملی میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو ہم بچوں کو بچپن سے ہی یہ سب کچھ سکھائیں نا کہ مل جل کے کھانا کھانا چاہیے ہمیں، اور آپس میں چیزوں کو بانٹنا چاہیے. اچھا نا، حتیٰ کہ بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں پر پھر بھی میں بچوں کو کہتی ہوں عائشہ دونوں بہنیں مل کر کھاؤ، سراج کو کھلاؤ، خدیجہ کو دو، ایک دوسرے میں شیئر کرو چیز اپنی نا، شیئر کرو، ایک دوسرے کو دینا سیکھو. تو یہ بہت اچھی بات ہے نا، بچوں کو ایسی عادتیں سکھائیں. ہم یہ نہ سکھائیں نہیں کہ تمہاری چیز ہے اور یہ تم نے ہی کھانی ہے، نہیں اپنی بہن کو نہیں دینی، کسی کو نہیں دینی نا. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. اچھا خیر، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ڈیلی واک کے لیے نکلتے ہیں. یہ آج نیو پارک تھا تو آج ہم نیو واک والے پارک آئے ہوئے تھے ملتان میں. ماشاءاللہ بہت ہریالی ہے. یہ دیکھیں کتنا ہرا بھرا ہے اور بہت زیادہ پارک ہے، بہت زیادہ. اور میں جہاں شمش آباد میں رہتی ہوں نا، یہاں تو بہت زیادہ پارک ہیں. قلعہ قاسم پارک اور بہت سارے پارک نیو بنے ہیں، مجھے تو اکثر کے نام ہی نہیں آتے. تو یہ ہے بڑا، میرے خیال سے دولت گیٹ میں یہ پارک تھا، اس کا نام مجھے نہیں یاد، سوری. تو یہاں ہم آئے تھے، یہاں پارک تھا. میں فرسٹ ٹائم یہاں آئی تھی اور یہاں اتنی ہریالی تھی، دل خوش ہو گیا تھا نا، اتنا ہرا بھرا سب کچھ دیکھ کر نا. اور یہاں بھی کافی سارے لوگ اور فیملی آئی ہوئی تھی، واک کے لیے زیادہ آئی ہوئی تھی. اور یہ بچوں کے جھولے بھی تھے فری والے نا، بغیر ٹکٹ والے. تو بچے جھولے انجوائے کر رہے تھے اور عائشہ رابیل نے بھی خوب جھولے لیے، خوب مزے کیے آج. تو بس یہاں بچے جھولے لیتے رہے اور بچوں کے پاپا واک کرتے رہے. تو میں نے بھی تھوڑی سی واک کی تھی، زیادہ نہیں کی تھی کیونکہ ختیجہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو ختیجہ کو پھر کون اٹھائے نا. تو بس میں نے ایک بس گراس میں ہی ایک راؤنڈ لگا لیتی ہوں نا. شوز اتار کے، ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری گھاس ہوتی ہے، پاؤں کو بہت سکون ملتا ہے. تو بس یہاں پھر میں اور ختیجہ بیٹھ گئے تھے اور یہ سب لوگ جھولے لے رہے تھے. میں نے کہا چلیں ختیجہ کی تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں. ختیجہ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی نا، بہت لمبا کچھ سوچ رہی تھی. اچھا پیاری یوٹیوب فیملی، آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. اور پلیز اگر میری ویڈیو کو کسی نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں. اور نیو اگر کوئی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا. اور اکثر فیملی چینل کو تو سبسکرائب کر دیتے ہیں پر بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے. پلیز آپ لوگ بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو ولاگ کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنی بہن کو. بچوں نے گھر ہی لینا نہیں بھولے، ہمیشہ آتے ہیں.